بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مشن نور اور پی ٹی آئی کے اندر پھڈا ہو گیا اور اپنے سینئر رہنماؤں کو گالیاں، جبکہ دوسری جانب ارشاد بٹی صاحب انجینئر مرزا کے حق میں ایک بار پھر بول پڑے اور ارشاد بٹی صاحب سے کچھ سوالات اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب 2 سال سے جیل میں ہیں اور ان 2 سالوں میں پی ٹی آئی کی جانب سے ہر کوشش کی گئی کہ وہ لانگ مارچ کریں، دھرنا دیں یا کوئی بڑا پروٹیسٹ کریں، مگر ناظرین کرام ہر بار پی ٹی آئی والوں کو ناکامی ہوئی اور وہ کوئی بڑا پروٹیسٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ خاص طور پر پنجاب کی عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر ناظرین کرام جب امریکہ میں الیکشن ہوئے اور صدر ٹرمپ دوبارہ الیکشن جیت گئے تو اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے بڑی خوشیاں منائی اور کہا کہ اب ایک فون کال آئے گی اور حکومت پر بڑا دباؤ پڑے گا، لیکن جب وہاں سے بھی کام نہیں ہوا اور کہیں سے بھی فون نہیں آیا تو پھر عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ 5 اگست سے ایک بڑی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اور 5 اگست ان کی تحریک کا پیک ہوگا۔ مگر ناظرین کرام 5 اگست بھی گزر گئی اور ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی کا وہ پروٹیسٹ بھی بری طرح ناکام ہو گیا۔ اب چونکہ پچھلے 2 سال سے پروٹیسٹ کرنے میں پی ٹی آئی بری طرح ناکام ہو رہی تھی اور جو انہوں نے امریکن الیکشن کے بعد امیدیں لگائی تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، تو پھر ناظرین کرام پچھلے 1 ہفتے سے سوشل میڈیا پر جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ 20 سپٹمبر کو مشن نور کے طور پر منائیں گے۔ اور ناظرین کرام اس کا مطلب یہ تھا کہ 20 سپٹمبر کو جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ رات 9 بجے اپنی چھتوں پر اذانیں دیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے۔ اب ناظرین کرام یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اس بات سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے اذانیں دیں اور اللہ سے مدد مانگے، مگر ناظرین کرام پچھلے 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر ایک بات کہی جا رہی تھی کہ 20 سپٹمبر اور مشن نور منکرین ختم نبوت سے منسوب ہے تو لہٰذا اس کا نام تبدیل کیا جائے۔ اسی حوالے سے کل جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں جن میں علی محمد خان صاحب، عارف الوی صاحب اور اسی طرح کچھ اور لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ کیا اور ساری بات کا لب لباب یہ تھا کہ چونکہ 20 سپٹمبر اور مشن نور متنازع ہیں تو لہٰذا اس کا نام تبدیل کیا جائے۔ اسی حوالے سے جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر بھی رہے ہیں پیر نور اللہ قادری صاحب، ان کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اب ہم 20 سے 24 سپٹمبر تک رات 9 بجے اذانیں دیں گے۔ مگر ناظرین کرام افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو پی ٹی آئی والوں کے ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس قدر شدت پسند ہیں کہ ان سے اپنے رہنماؤں کی بھی یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور ان لوگوں نے اپنے سینئر رہنماؤں پر تنقید کرنا شروع کر دی اور یہاں تک کہ ان کو حرام خور اور ایک جانور کے لفظ سے بھی منسوب کیا اور کہا کہ یہ سب ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں نے اپنے سوشل میڈیا ارسطوؤں کی یہ اصلاح کی کہ چونکہ مشن نور منکرین ختم نبوت استعمال کرتے ہیں اور یہ ان کی اصطلاح ہے تو لہٰذا اس کا نام تبدیل کیا جائے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ اذانیں نہ دیں، مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا پر ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اسی طرح
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی باتیں ہوں گی تو عمران ایاز خان صاحب کس طرح خاموش بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ایک عمران ایاز خان صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے، جہاں پر وہ فرما رہے تھے کہ اس طرح تو نورپور کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ نورپور میں بھی لفظ نور استعمال ہوا ہے تو لہٰذا اس کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، وہ صحافی اور یوٹیوبر جس کے بارے میں پی ٹی آئی والے کہتے یہ ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صحافی اور یوٹیوبر ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اعتراض کس بات پر کیا جا رہا ہے۔ تو عمران ایاز خان صاحب، آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنی ہے کہ لفظ نور سے کسی کو بھی نہ مسئلہ ہے اور نہ اختلاف ہے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ مشن نور منکرین ختم نبوت سے منسوب ہے اور ان کے ہاں 20 سپٹمبر کو مشن نور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کا نام تبدیل کیا جائے، مگر جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ چاہے پی ٹی آئی والے ہر روز رات 9 بجے اذانیں دیں، کسی کو بھی اس بات سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اگر آپ کو کوئی بات معلوم ہو جائے کہ یہ چیز متنازع ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ارشاد بٹی صاحب کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، 26 اگست کو انجینئر مرزا کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اسی دن سے مسلسل ارشاد بٹی صاحب انجینئر مرزا کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور بار بار ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انجینئر مرزا نے تو ایک بات کو نقل کیا ہے تو ان پر کس طرح 295C لگ سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ دن پہلے ارشاد بٹی صاحب اپنے ویلاگ میں وہ فتوے بھی دکھا رہے تھے جو انجینئر مرزا کے حق میں دیے گئے ہیں۔ تو ارشاد بٹی صاحب، پوچھنا یہ ہے کہ کیا آپ عالم دین ہیں اور کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 295C لگنی چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ خود کو صحافی کہتے ہیں اور آپ انجینئر مرزا کے فالوور نہیں ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ آپ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے اس حوالے سے بات کریں اور ان کا موقف بھی آپ عوام کے سامنے رکھیں۔ ارشاد بٹی صاحب، بار بار آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر آپ کے مطابق انجینئر مرزا نے وہ لفظ نقل کیا تھا تو پھر آپ لوگ یہ بات ثابت کر دیں کہ 2 عرب عیسائی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ لوگ اس لفظ کو ثابت نہیں کر سکتے کہ انجینئر مرزا نے کہاں سے لیا ہے تو پھر وہ بات کس طرح نقل ہو سکتی ہے؟ ارشاد بٹی صاحب، آپ انجینئر مرزا کے حق میں ضرور بات کریں، مگر جو ان کے مخالف بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ ان کی رائے لیں اور وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں۔ تو آپ مہربانی کر کے ذرا ہمت کریں اور جائیں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے پاس، جنہوں نے انجینئر مرزا پر فتویٰ لگایا تھا، تو وہ آپ کو تفصیلی جواب دے دیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انجینئر مرزا پر کیوں تنقید کی جا رہی ہے۔ ارشاد بٹی صاحب، صحافی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک جانب کی رائے کو عوام کے سامنے پیش کرے، بلکہ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں جانب کی رائے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ عوام خود فیصلہ کر لیں کہ کس کی رائے میں وزن ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جن علماء کرام اور فرقوں کے حوالے سے انجینئر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان کی دکانیں بند کر دی ہیں، اور اب انجینئر صاحب انہی علماء کرام کے فتوے دکھا رہے ہیں کہ میرے حق میں فتوے دیے گئے ہیں، جب آپ کے نزدیک وہ علماء کرام اور وہ فرقے ٹھیک ہی نہیں تھے تو اب آپ انہی علماء کے فتووں کو کیوں دکھا رہے ہیں کہ میرے حق میں دیے گئے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔